الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم نہایت قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، ملک و ملت کے پیارے غیور نوجوانوں، عزیز بچوں، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ میں یہاں 12:30 بجے آیا ہوں اور اس وقت 1:10 ہو رہا ہے، یعنی ایک سموسہ اور ایک حریرہ کے لیے آپ لوگوں نے میرا 40 منٹ لیا ہے. کتنا لیا ہے؟
ایک سموسا اور ایک حریرہ کے لیے 40 منٹ آپ نے لیا ہے تو دین کی بات کے لیے 4 گھنٹہ تو دینا ہی پڑے گا. پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو اور دنیا کے انسانوں کو ایک عظیم کتاب عطا فرمائی ہے جسے قرآن کریم کہتے ہیں. یہ قرآن لا ریب بھی ہے اور بے عیب بھی ہے. لا ریب کے مطلب یہ ہے کہ اس قرآن میں کوئی شک نہیں، اور بے عیب کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن میں کوئی عیب نہیں. عجیب بات ہے صاحب، پانی چاہیے، سموسا جی. کتاب عطا فرمائی جسے قرآن کہتے ہیں. قرآن لا ریب ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں، اور بے عیب ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں. آپ میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو کر مجھے یہ بتا دو کہ دنیا کی کوئی ایک چیز ایسی ہو جو بغیر عیب کے ہو، اس میں کوئی عیب نہیں. حتیٰ کہ آپ جس گلاب کے پھول کی تعریف کرتے ہو کہ یہ بڑا بہترین لگتا ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہے، اس گلاب کے نیچے بھی آپ دیکھو گے تو کانٹا نظر آئے گا. یعنی ہے تو خوبصورت، خوشبو تو بڑی پیاری ہے، مگر عیب اس کے اندر بھی موجود ہے. جس چاند کو دیکھ کر ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ کتنا پیارا چاند ہے، پوری دنیا کے اندر اس کی روشنی پھیلی ہوئی ہے، اور جب چاندنی میں بیٹھ جاؤ تو بڑا پیارا لگتا ہے. لیکن غور سے دیکھو گے تو اس چاند کے اندر بھی کالا کالا نشان ہے، یعنی وہ چاند بھی بے عیب نہیں ہے. دنیا کی کوئی چیز آپ میری عدالت میں پیش نہیں کر سکتے جو بغیر عیب کے ہو. البتہ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جتنی عورتیں بیٹھی ہیں، جتنی بیٹیاں بیٹھی ہیں، جتنی ماں بیٹھی ہے، آپ سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی تیرے اندر کوئی عیب ہے تو یا تو مولوی زندہ بنگلور جائے گا یا یہیں دفن ہوگا. مولانا میرے اندر عیب؟ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، پاگل ہیں کیا؟ میں بے عیب ہوں. کسی مرد کو آپ یہ کہہ دیں کہ تمہاری بیوی کے اندر عیب ہے، تو اس کے بعد جو ہوگا وہ ہم نہیں جانتے ہیں، آپ خود سمجھ لیں. دنیا آج کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اس کے اندر عیب ہے، حالانکہ کوئی بے عیب ہے ہی نہیں، ہر ایک کے اندر عیب ہے.
کچھ ہے تو وہ اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے اور کلام اللہ ہے، یعنی قرآن کریم۔ نمبر 1 اللہ، کوئی عیب میرے اللہ کے اندر بولو نا۔ ہاں، ہماری جب کھوپڑی خراب ہوتی ہے نا، ہم جب پاگل ہوتے ہیں، جب ہم لوگ دیوانے ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی دیوانے پر میں یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ بےایمانی کر رہا ہے۔ کہتے نہیں کہتے؟ میرا ہی بچہ نظر آیا تھا لے جانے کے لیے، میرا ہی باپ نظر آیا تھا لے جانے کے لیے، میری ہی بیوی کو مارنا تھا، میرے ہی بچے کو اٹھانا تھا، اللہ میرے ساتھ تو انصاف نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ تو ہمارے عقل کی کمزوری ہے جو اللہ میں عیب نظر آتا ہے۔ ہر عیب سے پاک اللہ، ہر عیب سے پاک رسول اللہ، ہر عیب سے پاک کلام اللہ اور ہر عیب سے پاک بیت اللہ۔ یاد رہے گا؟ یہ 4 بات کو یاد کر لو، آج کا سموسہ حلال ہو جائے گا۔ اگر بھول گئے تو سمجھ لو کہ پٹائی پکی ہے اللہ کے۔ اللہ، کلام اللہ، رسول اللہ، بیت اللہ، فرمایا کہ پوری دنیا کی سائنس پریشان ہے، تنگ ہو گئی بیت اللہ میں، عیب ڈھونڈتے ڈھونڈتے آج تک عیب نظر نہیں آیا۔ تو اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ کلام اللہ دیا، جو لا ریب بھی ہے، کوئی شک نہیں، بے عیب ہے کہ کوئی عیب نہیں۔ آیا کب؟ رمضان میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا، اور آیا رمضان کی کس رات میں؟ تو فرمایا کہ شب قدر میں۔ تو دیکھو رمضان بھی مل گیا، شب قدر بھی مل گیا۔ ارے رمضان ملا نہیں ملا ہمیں آپ کو؟ جس مہینے میں قرآن آیا اور شب قدر بھی مل گئی، کوئی چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ آج شب قدر نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں۔ 21ویں کو بھی شب قدر، 23ویں کو بھی شب قدر، 25 کو بھی شب قدر، 27 کو بھی شب قدر، 29 کو بھی شب قدر۔ 5 راتوں میں تلاش کرنے کے لیے میرے محبوب نے کہا تو ہو سکتا ہے کہ آج بھی شب قدر ہو۔ تو دیکھو رمضان ملا جس میں قرآن آیا، اور رمضان کی وہ رات ملی جس رات میں قرآن آیا۔ اب آیا کیوں؟ یہ ہم کو آج آپ کی عدالت میں رکھنا ہے اور آپ کو سمجھانا ہے۔ آپ دعا کیجئے اللہ مائک بھی صحت مند رکھے اور ہمارے گلے کو بھی صحت مند رکھے۔ قرآن آیا، رمضان میں آیا، شب قدر میں آیا، تو دیکھو قرآن بھی ہم کو ملا، رمضان بھی ہم کو ملا، اور شب قدر بھی ہم کو ملا، اور جس پر یہ قرآن آیا وہ محمد بھی نہیں بولو گے؟ بولے کہ نہیں آپ لوگ؟ قرآن بھی ہم کو، رمضان بھی، ساتھ ساتھ بولو۔ کہا ہے کہ 1:15 ہو رہا ہے، سونے کا ٹائم ہے، ہم سونے نہیں دیں گے کسی کو۔ قرآن
جس کو رسول اللہ ملا ہو، جس کو بیت اللہ ملا ہو، اے مقدر کے سکندر تمہیں تو فخر ہونی چاہیے کہ ہم وہ لوگ ہیں جس کو یہ چاروں ملا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، ابراہیم کی امت میں اگر اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا ہوتا تو رمضان ملتا، قرآن ملتا، شب قدر ملتی، بیت اللہ ملتا؟ نہیں نا۔ ہمیں کہاں پیدا کیا؟ رسول اللہ کی امت میں پیدا کیا، جس کے لیے اللہ نے اپنے خزانے کے منہ کھول دیے، فرمایا کہ جو کچھ میرے خزانے میں ہے اے میرے محبوب آپ کی امت کو دے دوں گا، کچھ نہیں بچانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد آنا کسی کو نہیں۔ اس کے بعد آنا کسی کو نہیں۔ کوئی امت نہ آئے گی، نہ اللہ اپنا خزانہ اس کے لیے کھولے گا۔ تو اتنی بات تو آپ سمجھ گئے کہ قرآن ملا ہم کو۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ قرآن ملا کیوں، کس لیے ملا۔ ہم لوگوں نے 4 مطلب سمجھا ہے کہ قرآن ہم کو اس لیے ملا ہے۔ 4 مطلب۔ یہ نکال دیں۔ اچھا، کس لیے قرآن ہم کو ملا ہے؟ ہم لوگوں نے سمجھا ہے فقط 4 کام کے لیے اللہ نے ہم کو قرآن دیا ہے۔ کتنے کام کے لیے؟ نمبر 1، شیطان بھوت جنات پکڑ لے تو تعویذ کے لیے۔ نمبر 1، شیطان بھوت جنات پکڑ لے تو اللہ نے قرآن دیا سینے میں لٹکانے کے لیے۔ نمبر 2، باپ ماں مر جائے تو قرآن خوانی کے لیے۔ نمبر 3، دکان مکان نیا لیا ہو تو اوپننگ کے لیے۔ نمبر 4، رمضان کے مہینے میں تراویح سنانے کے لیے۔ یہی سمجھا ہے نا؟ یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ 5واں تو بولو۔ تعویذ کے لیے اللہ نے قرآن دیا، قرآن خوانی کے لیے اللہ نے قرآن دیا، دکان مکان کی اوپننگ کے لیے قرآن دیا، تراویح میں سنانے کے لیے قرآن دیا۔ ہم نے یہ سمجھا، لیکن جب ہم نے قرآن سے پوچھا کہ قرآن تجھے اللہ نے کیوں بھیجا، تو قرآن کہتا ہے یہ 4 کام ہمارا نہیں ہے۔ یہ 4 کام ہمارا نہیں ہے۔ ہم تعویذ کے لیے نہیں آئے، ہم قرآن خوانی کے لیے نہیں آئے، ہم دکان مکان کی اوپننگ کے لیے نہیں آئے، ہم صرف رمضان میں سنانے کے لیے نہیں آئے۔ تو میں نے پوچھا کہ پھر بول تو کیوں آیا؟ تو قرآن نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ ہم اپنے ماننے والوں کو جنت کا راستہ بتانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے آئے۔ اپنے ماننے والوں کو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے اور جہنم سے بچانے کے لیے۔ اچھا مولانا، تم 200-400 قرآن خرید کے گھر میں رکھ لیں، جہنم کا راستہ معلوم ہو جائے گا، جنت کا راستہ معلوم ہو جائے گا، جہنم سے ہم بچ جائیں گے؟ فرمایا کہ نہیں۔ کیسے پتا چلے گا کہ یہ جنت کا راستہ
کلیجے پر ہاتھ رکھ کر منبر رسول کو گواہ بنا کر کے بولو کہ پورے رمضان میں تم میں سے کس کس نے ایک ختم قرآن کیا ہے؟ چلو ایک ختم چھوڑو، اتنا بتاؤ کہ آج 24 گھنٹے میں تم میں سے کس نے 2 جز کی تلاوت کی ہے؟ اٹھا دو ہاتھ۔ 1 الحمدللہ، 2 3 4 5 6۔ دیکھو جو غلط اٹھائے گا اس کا ہاتھ گیا کام سے۔ سچ سچ دیکھو اتنے لوگوں نے اٹھایا، 2 جز کی تلاوت کی۔ کلام مقدس کی عظمت اور کلام مقدس سے عشق کرو گے، قرآن سے پیار کرو گے تو رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ موت کے وقت فرشتوں سے قرآن مقابلہ کرے گا۔ اے موت کے فرشتے، خبردار، یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، اگر تو نے روح نکالنے میں سختی کیا تو تیری خیر نہیں۔ میں کمانڈر ان چیف ہوں اس بندے کا، میں دفاع کروں۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ قبر کے اندر قرآن فرشتے سے لڑے گا، بالکل عذاب نہیں دے سکتا، چل سائیڈ ہو جا۔ ہم کو پڑھتا تھا، یہ ہم سے عشق کرتا تھا، ہم سے پیار کرتا تھا، ہم سے محبت کرتا تھا، تجھے قبر میں ستانے کو کس نے کہہ دیا؟ چل یہاں سے۔ خدا کی قسم آج مسلمانوں تم پر خون کے آنسو گرتے ہیں کہ جس قرآن کو سینے سے لگا کر، جس قرآن سے پیار کر کے، جس قرآن سے محبت کر کے، جس قرآن سے عشق کر کے تم چاند پر جا سکتے تھے، تم دنیا پہ حکومت کر سکتے تھے، آج وہ قرآن ہمارے گھروں کے اندر بیٹھ ہو کر کے رکھا ہے۔ موبائل پر، یوٹیوب پر بیزی ہونے کے لیے پورا دن، پوری رات، لیکن کلام مقدس کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ، علماء اکرام نے لکھا ہے، لوگوں سنو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو ماننے والوں، ان کی دیکھ چڑھانے والوں، ان کی قبروں کی زیارت کرنے والوں، تمہیں پتہ بھی ہونا چاہیے خواجہ معین الدین اجمیری کی حالت یہ تھی، ایک ختم قرآن دن میں کیا کرتا تھا، ایک ختم اللہ کا قرآن رات میں کرتا تھا۔ اور امی فخر سے کہا کرتی تھی، خواجہ یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تیری ممی کا کمال ہے، یہ میرے گود کی برکت ہے، یہ میرے دودھ کی برکت ہے۔ خواجہ اجمیری کی اماں کہا کرتی تھی، خدا کی قسم جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، کبھی بھی کسی حال میں بھی میں نے 10 دن کے فاقے کیے، پانی پر گزارا کیا، مگر حرام کا لقمہ اندر نہ گیا۔ سود کھا کر بچوں کی پرورش کرنے والوں، سنگا کا کھا کر بچوں کو پالنے والوں، حرام کھا کر بچوں کو پالنے والی بیٹیاں، ذرا یہ تو بتا تیرے پیٹ سے سود خور پیدا کیوں نہ ہو؟ حرام پیسوں سے جو دودھ تیار ہوا، آج میری ماں وہی دودھ ہمیں پلاتی ہے۔ بتاؤ تو صحیح، وہ دودھ پی کر کوئی نظام
مسلمان سے 10 روپیہ قرضہ مانگو، بھائی گاڑی پنکچر ہو گیا 10 روپیہ دے دے قرضے کے طور پہ، نہیں، حرام پیسے میرے پاس نہیں، اچھا چل 3 دن کے بعد 15 دے دیں گے فوراً لے لیں۔ یہ حالت مسلم قوم کی، اور یہ اس قوم کی ہے جس کے دروازے پر اللہ کا قرآن آیا، سود سے روکنے والا قرآن، جس کے گھر میں رکھا ہے، آج اس کی بیوی سود کھا رہی ہے، شوہر سود کھا رہا ہے، بیٹا سود کھا رہا ہے، بہو سود کھا رہی ہے۔ اور یہ جو سنگا کی بیماری چلی ہے نا، جس میں ہماری بیٹیاں، ہماری ماں، ہماری بہنیں سب سے آگے آگے ہیں، اللہ کی قسم جن جن لوگوں کے گھر میں سنگے کا کاروبار چل رہا ہو، اس کے گھر کا ایک قطرہ پانی پینا بھی حرام ہے تمہارے لیے، جائز نہیں۔ جیسے خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، ایسے سود خور حرام خوروں کے گھر کا روٹی کھانا حرام ہے۔ کہتے ہو یہ بہت بدماش مولوی ہے، تم اپنی بدماشی نہیں چھوڑو گے، ہم اللہ کا کلام بولنا چھوڑ دیں، تم اپنی شرارت سے بات نہیں آؤ گے، ہم اپنی زبان کو سل لیں۔ کیوں آیا قرآن؟ تو کہتا ہے کہ جنت کی طرف لے جانے کے لیے اور جہنم سے بچانے کے لیے۔ تو اے قرآن کیسے لے کر جائے گا ہمیں جنت کی طرف؟ تو قرآن کہتا ہے مجھ سے پیار کر لے، مجھ سے پیار کر لے، مجھ سے عشق کر لے۔ قرآن کیسے پتا چلے کہ تجھ سے پیار ہو گیا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ اکیلے میں بیٹھ کر، صاف ہے نا؟ بالکل، اکیلے میں بیٹھ کر ذرا غور کر، اللہ کے نام میں تجھے مزہ آتا ہے یا نہیں؟ رسول اللہ کا نام لینے میں مزہ آتا ہے یا نہیں؟ کلام اللہ سننے میں مزہ آتا ہے یا گانا سننے میں مزہ آتا ہے؟ اکیلے میں بیٹھ کر سوچا کرو کہ قرآن سننے میں مزہ آتا ہے یا گانا سننے میں؟ فرمایا کہ اگر گانا سننے میں قرآن سننے سے زیادہ مزہ آتا ہوگا تو تمہارا ایمان اب جانے والا ہے۔ کیا ہوگا؟ ایمان تمہارا اب ہمیں کا ہر آدمی یہ فیصلہ کر لے کہ قرآن سننے میں مزہ آتا ہے یا گانا سننے میں مزہ آتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر گانا سننے میں زیادہ مزہ آ رہا ہو تو فوراً 2 رکعت توبہ کی نماز پڑھ کے اللہ سے معافی مانگو، اللہ میرے ایمان کو سلامت رکھیے، سب سے بڑی دولت ہے میرے مولا، اب تو کچھ بھی نہیں ہے، ایمان ہے، ایمان کو بچا لے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آدمی مرنے سے پہلے کلمہ پڑھے اور پھر اس کی روح نکلے۔ پوری زندگی کلمہ پڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، پوری زندگی کلمہ پڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں، اعتبار اس کلمے کا ہے جس کے پڑھنے کے بعد آپ کی موت آئے، اسی کو ایمان پر خاتمہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ورنہ بڑے بڑے حاجی صاحب، قاضی صاحب، نمازی صاحب 4 مہینہ لگائے ہوئے، چلہ لگائے ہوئے، سال لگائے ہوئے، بڑے حضرت، بڑے مولانا، دیکھو
دیکھو گے مرنے سے پہلے چیختے چلاتے رہتے ہیں، کلمہ پڑھاؤ گے تو غصہ آ جائے گا۔ تو اعتبار کس کا ہے؟ ابھی ہم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار کس کا ہے؟ موت کے وقت جب زبان سے کلمہ نکل جائے۔ ایک آدمی زندگی پر گناہ کرتا ہے، پتہ نہیں اللہ کو اس کا کون سا عمل پسند آتا ہے کہ مرنے کے وقت وہ کلمہ پڑھتا ہے، اور ایک آدمی زندگی پر مسجد کا متولی صاحب رہتا ہے، صدر صاحب رہتا ہے، اور مرنے کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ ایک صاحب نے طوطا پال رکھا تھا۔ کیا پال رکھا تھا؟ آپ لوگ زبردستی تو نہیں سن رہے ہو نا، دل سے سن رہے ہو، شوق سے نا۔ طوطا پال رکھا تھا، اس کا طوطا مر گیا۔ اچانک بلی آئی اور گلا دبا کر لے گئی۔ یہ بہت رونے لگا، حد سے زیادہ۔ لوگوں نے آ کر کے کہا کہ بھائی طوطا ہی تو گیا ہے، بیٹا تھوڑی گیا ہے، کیوں اتنا رو رہا ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم طوطا کے جانے پہ نہیں رو رہا ہوں میں۔ کہا پھر؟ کہا کہ دیکھو نا، پورا پہلا کلمہ میں نے اس طوطے کو سکھا رکھا تھا، پہلا کلمہ، اور ہر وقت یہی پڑھتا تھا وہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہر وقت۔ لیکن جب میرے طوطا کے سامنے موت آئی بلی بن کر، اور جب بلی نے طوطے پر حملہ کیا تو مرنے سے پہلے میرا طوطا ٹائیں ٹائیں کرنے لگا، کلمہ بھول گیا۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں جب میری موت کا فرشتہ موت کے لیے حملہ کرے تو ہم نہ کلمہ بھول جائے۔ اس لیے کیا ہے؟ ڈرتا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ عشق ہم سے کرو، پیار ہم سے کرو، محبت ہم سے کرو۔ تو اے قرآن، میں تجھ سے اگر پیار کر لوں، عشق کر لوں، محبت کر لوں تو مجھے کیا دے گا؟ تو کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تجھے زندگی کا سکون دوں گا۔ کیا دوں گا؟ زندگی کا نیند کی گولی نہیں کھانی پڑے گی، نیند کی گولی نہیں کھانی پڑے گی، بلکہ مجھ سے پیار کرے گا، میری تلاوت کرے گا، مجھے دیکھے گا، مجھے چھوئے گا۔ ہم تم کو دل کا سکون، دماغ کا سکون، اچھی نیند، کاروبار میں ترقی، اولاد میں ترقی، گھر کی خیر و برکت، سب کچھ دے دیں گے۔ اللہ اکبر و کبیرہ دنیا کی ایک واحد کتاب ہے لوگوں۔ علماء نے لکھا ہے جسے دیکھنا بھی عبادت ہے، جسے چھونا بھی عبادت ہے، جسے پڑھنا بھی عبادت ہے، جسے سننا بھی عبادت ہے، جس کو چومنا بھی عبادت ہے، جس کو آنکھوں سے لگانا بھی عبادت ہے۔ اللہ کی قسم، ایسی کتاب دنیا میں کوئی دوسری نہیں۔ اور فرمایا کہ دیکھو دنیا کی جتنی عبادت ہوا کرتی ہے، ہر عبادت کے لیے نیت کی جاتی ہے۔ نماز بغیر نیت کے نہیں ہوتی، زکوٰۃ بغیر نیت کے نہیں ہوتا، روزہ بغیر نیت کے نہیں ہوتا، حج بغیر نیت کے نہیں ہوتا۔ اللہ میاں عبادت میں شمار نہیں کرتا ہے، لیکن فرمایا کہ قرآن کی تلاوت بغیر نیت کے کرو، ثواب ملتا ہے۔ راستہ چلتے رہے، تلاوت کرتے رہے، ثواب ملتا رہا۔ نیند کی حالت میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، ثواب ملتا چلا جا رہا ہے۔ دنیا کی ایک عبادت ایسی ہے جس میں نیت کی ضرورت
کرنے والے لوگ نہ رہے، آج قرآن سے محبت کرنے والے لوگ نہ رہے، آج قرآن پہ اپنی جان دینے والے لوگ نہ رہے، آج قرآن کو اپنا سہارا سمجھنے والا کوئی نہ رہا۔ 1000-2000 روپیہ دے کر قرآن کی 2 آیت بھگئی عاملوں سے لکھوا کے گلے میں ٹانگ لیتے ہو۔ ٹانگتے نہیں ٹانگتے؟ کتنی آیت لکھ دیا اس نے؟ 2-4 آیت گلے میں ٹانگ دیا، 1000 روپیہ لے لیا۔ اے کاش عقل کے اندھو وہ 1000 روپیہ کسی مسجد کو دے کر دعا کر لیا ہوتا، اللہ مصیبت دور کر دیتا۔ چربی خور اور چربی دار ملاؤں سے بہتر تھا جن کے جیب تم نے بھرے قرآن کی آیت لکھوانے کے لیے۔ اے کاش محلے کے کسی یتیم کو اس 500 کا ایک کپڑا خرید کر دے دیا ہوتا، رب ذوالجلال کی قسم اللہ مصیبت دور کر دیتا۔ لیکن یہ تو مشکل ہے، وہ آسان ہے۔ وہ کیا ہے؟ گڑگڑنا کی پہاڑی کے نیچے خزانہ ہے، اس کو نکلوانا ہے، ایڈوانس میں 10 لاکھ دینا ہے، بالکل دیں گے سر، باقی 10 نکلے کے بعد وہ دوبارہ والا زندگی میں نکلے گا نہ آئے گا۔ اب واپس گئے پوچھنے کے لیے تو کہا کہ ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا، پیسہ تو واپس ملنے والا نہیں۔ تجربہ کر لو، مولوی کی بات پہ یقین نہیں آتا نا، بھروسہ کر لو۔ گھر سے نکلنے کے وقت کام کے لیے نکلو، دکان کے لیے نکلو، کلیکشن کے لیے نکلو، پیسہ وصولنے کے لیے نکلو۔ فرمایا کہ 1 رکوع بس، زیادہ نہیں، وضو بنا کے مصلی بچھا کر 1 رکوع قرآن کی تلاوت کر لے، چلا جا، اگر تیرا کام نہ بنے تو بول مولانا ہم کو تو پڑھنا نہیں آتا قرآن۔ اچھا پڑھنا نہیں آتا؟ نہیں، چلو ٹھیک ہے، تو قرآن کو کھول کر محبت بھری نظر سے دیکھ لے بس، اور یہ سوچ لے کہ یہ میرے اللہ کی کتاب ہے۔ کس کی؟ کافی ہے۔ کیا ہے؟ مولانا فضل رحمہ گنج مراد آبادی، بہت بڑے بزرگ گزرے، بہت بڑے۔ ان کا ایک مرید تھا ڈاکیا، منشی، پہلے زمانے میں ابھی بھی ہے، پوسٹ آفس ہے نا، تو وہاں کا جو ڈاک آتا ہے تو محلے میں بانٹنے کے لیے آدمی ہوتے ہیں نا، جس کو ڈاکیا کہتے ہیں، پوسٹ مین کہتے ہیں۔ تو مولانا کا ایک مرید تھا پوسٹ مین، ڈیوٹی میں جا رہے تھے آفس، راستے میں دیکھا کہ ایک جنازہ رکھا ہے اور 2 آدمی اس جنازے کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ دو آدمی اس جنازے کے پاس بیٹھا ہے۔ منشی جی نے گاڑی روکا، سائیکل روکی، اب پوچھا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، جنازہ رکھا ہے، تم دونوں آدمی یہاں بیٹھے ہو، واقعہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا اصل میں یہ میرے گاؤں کے ایک آدمی کا جنازہ ہے، اور ہم راستے پر لے کر اس لیے بیٹھ گئے کہ کوئی آئے گا تو جنازہ پڑھا دے گا، ہمیں جنازہ پڑھانے نہیں آتا ہے۔ جنازہ پڑھانے یہاں تو جتنے بیٹھے ہیں سب کو آتا ہے، سب کو آتا ہے، الحمدللہ، کہو الحمدللہ۔ بیٹا کو بناؤ انجینئر صاحب، کیا بناؤ؟ ڈاکٹر صاحب، وکیل صاحب، لائر صاحب، مر جاؤ گے تو امام صاحب۔ مر جانے کے بعد امام صاحب۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کے جنازے کو پڑھانے کا سب سے پہلا حق بیٹے کا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ نماز جنازہ میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ دعا ہے. کیا ہے وہ؟ اللہم اغفر لی حینا، اے میرے اللہ اس کی مغفرت فرما دے. کس کی؟ جو میرے سامنے لیٹا ہوا ہے. اب سامنے لیٹا ہوا کون ہے؟ باپ ہے. بیٹا بولے گا تو درد سے بولے گا. کس سے بولے گا؟ ارے بیٹا بولے گا تو کس سے بولے گا؟ جی. اور بیٹا اگر مر جائے تو جنازہ باپ پڑھائے کہ باپ کہے گا اللہم اغفر لی حینا و میتنا، اے اللہ یہ میرے بیٹے کا جنازہ ہے اس کی مغفرت فرما دے. تو باپ بولے گا تو درد سے بولے گا. امام صاحب درد سے بولے گا. اگر ہدیہ ودیہ کنٹینیو دیتے رہے ہوں گے تو تھوڑا درد ہوگا. سحری افطاری ٹائم سے پہنچاتے رہے ہوں گے تو تھوڑا درد ہوگا، ورنہ تو کہے گا اچھا ہوا خبیث مر گیا، ہر وقت ٹوکتا تھا مسجد میں آ کر. اسلام کے مقصد کو سمجھو. اسلام کہتا ہے باپ کا جنازہ بیٹا پڑھائے، اس لیے کہ جنازہ دعا ہے. جب باپ کی میت کو بیٹا سامنے دیکھے گا تو کلیجہ پھٹے گا. پھر جو دعا مانگے گا تو اللہ قبول کر لے گا. بابا کی مغفرت وہیں پکی ہے. تو زندگی میں ڈاکٹر صاحب، انجینئر، پروفیسر، لیکچرار صاحب، اور مرنے کے بعد مولانا صاحب. تو ایسے ہی کوئی رہا ہوگا تو وہ آدمی کہنے لگا کہ ہم لوگوں کو جنازہ پڑھانے نہیں آتا، اس لیے ہم لے کر بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے گا تو جنازہ پڑھا دے گا. اللہ کے ولی کا مرید ہے، کہنے لگا ٹھیک ہے صف درست کر لو ہم جنازہ پڑھا دیتے ہیں. حضرت نے جنازہ پڑھا دیا. اب وہ دونوں کہنے لگا حضرت ہمیں دفن بھی کرنا نہیں آتا. دیکھو کچھ لوگ کی آنکھ بند ہو رہی ہے، میں 5 منٹ کا ٹائم دے رہا ہوں، اٹھ کے چلے جاؤ یہاں سے، پیچھے جا کر کے سو جاؤ اللہ کے واسطے جن کو نیند آ رہی. مگر یہاں پر بیمار مرغی کی طرح گردن مت جھکاؤ. دونوں نے کہا کہ حضرت آپ نے جب اتنا احسان کیا کہ جنازہ پڑھا دیا تو اتنا احسان اور کیجئے کہ دفن کر دیجئے. ہم لوگوں کو دفن بھی کرنے نہیں آتا ہے. اب دیکھو دفن کی جب بات آئی تو شریعت کیا کہتی ہے؟ باپ کی میت ہو تو بیٹا اتارے. کون اتارے؟ اب بیٹا کی میت ہو تو بابا اتارے. کہاں؟ تو میت کو اتارنے سے پہلے زندہ کو اترنا پڑے گا نا. خدا کی قسم باپ کی بدماشی کی وجہ کر بیٹا بھی ڈرتا ہے کہ باپ ہمارا بہت بدماش تھا، اگر ہم اس کو اتارنے کے لیے قبر میں پہلے اتر گئے تو اس سے پہلے کہیں ہماری ٹانگ نہ توڑ دی جائے. آج باپ اترنے کو تیار نہیں ہوتا، بیٹا اترنے کو تیار. تو پھر وہاں چلا چلا کے کہیں گے بھائی کوئی نیک آدمی، بزرگ آدمی، اللہ والے آؤ قبر میں اترو، میت کو اتارو. زمین باپ کی تم بانٹو، بنگلہ تم بانٹو، گاڑی تم لو، بینک بیلنس تم بانٹو. اب میت کو مولانا امام صاحب اتارے گا. یہی انصاف ہے. بہرحال دفن بھی کر دی. اب اس کے بعد بیچارے اپنی ڈیوٹی کے لیے چلے گئے. جب گیٹ پر پہنچے آفس کے تو آئی ڈی کارڈ مانگا گیٹ والے نے. آئی ڈی کارڈ دکھاؤ تب اندر جا. منشی جی نے جو اوپر ہاتھ رکھا تھا دیکھا تو آئی ڈی کارڈ ہے ہی نہیں. یا اللہ یہ تو بڑی مصیبت، بغیر کارڈ کے تو ہم نوکری نہیں کر سکتے. فوراً خیال آیا کہ یار ہم نے قبر کے اندر جو مٹی ڈالی ہے تو ہم جو جھکے تو لگتا یہ ہے کہ میرا کارڈ قبر میں گر گیا. کہاں گر گیا؟ قبر میں گر گیا. فوراً واپس آئے تو یہ دونوں صاحب جا رہے تھے قبر وغیرہ بنا کر کے. یہ دونوں تشریف لے جا رہے تھے. دوڑ کر کے گئے. منشی جی کہا کہ بھائی صاحب اگر اجازت ہو تو ہم قبر کھود لیں.
اور قبر کھود کر کے ہم اپنا کارڈ نکال لیں، ہم کو لگتا ہے اسی میں گر گیا ہے اور میری زندگی کا سوال ہے، میری نوکری کا مسئلہ ہے. آپ کوئی بات نہیں. بہرحال وہاں سے قبر کے پاس آئے. اللہ اکبر و کبیرہ. وہ اللہ والا کہتا ہے جب میں نے قبر کھودی، ابھی دفن کو گھنٹہ تو گھنٹہ نہ گزرا ہے، 15 سے 20 منٹ کا وقفہ گزرا ہے. وہ اللہ والا کہتا ہے جب میں نے قبر سے مٹی ہٹائی، رب کعبہ کی قسم جو منظر میری آنکھ نے دیکھا یقین نہیں آتا تھا. وہ اللہ کا ولی کہتا ہے میری آنکھ نے دیکھا کہ پوری کی پوری قبر تازہ تازہ گلاب کے پھولوں سے بھری ہے. دن سال گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں گزرا تھا، معاملہ تازہ تھا. وہ کہتے ہیں پوری قبر گلاب کے پھولوں سے بھری ہے. اللہ کی قسم گلاب کے پھولوں کی عجیب خوشبو آ رہی ہے اور میرا آئی ڈی کارڈ گلاب کے پھول کی پتی پہ یوں رکھا تھا جیسے کسی نے اٹھا کر رکھا ہو. مولانا کے مرید نے آئی ڈی کارڈ اٹھایا، جیب میں رکھا، دونوں کو آواز دے کر بلایا، فرمایا او جانے والے مجھے ایک بات تو بتاتا جا، یہ قبر میں جو میت ہے یہ کون سا اچھا عمل کرتا تھا؟ اسی کو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ. او لوگو قبر یا تو جنت کا ٹکڑے میں سے ایک ٹکڑا ہے اور حفرۃ من حفر النیران، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. نمونہ اللہ نے دکھایا، سمپل اللہ نے دکھایا، فرمایا دیکھو دیکھو اپنی آنکھ سے دیکھو میں نے اس کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا ڈالا. وہ اللہ والا کہنے لگا او جانے والے مجھے ذرا بتا یہ کیا عمل کرتا تھا؟ وہ دونوں صاحب کہنے لگے مجھے تو پتا نہیں، میں تو ان کے گھر سے اجنبی ہوں. کہا اچھا ان کا گھر تجھے پتا ہے؟ کہا ہاں گھر تو پتا ہے. کہا کہ مجھے ان کے گھر لے کر چل. گھر لے کر گئے تو وہاں بس ایک جوان بچی ان کی تھی، باقی کوئی نہیں. اللہ والے نے بچی سے سوال کیا وہ میت کون ہے؟ کہنے لگی بٹیا، کہنے لگی اللہ والے وہ میرا بابا ہے. کہنے لگے بیٹا یہ تو بتا تیرا ابا کون عمل کرتا تھا؟ نماز تہجد پڑھتا تھا؟ فرمایا نہیں. صدقہ خیرات کرتا تھا؟ کہنے لگی نہیں نہیں. وہ تو غریب آدمی تھا، وہ کہاں سے صدقہ کرتا، وہ کہاں سے خیرات دیتا؟ فرمایا بیت اللہ کا حج کیا تھا؟ فرمایا نہیں. راتوں کو اٹھ کر روتا تھا؟ کہنے لگی نہیں نہیں. وہ میرا بابا تو دن بھر کھیت میں کام کرتا تھا، شام میں وہ تھک کر آتا پوری رات سو جاتا تھا. اللہ والے کہنے لگے بیٹی کو چھپاتی ہو، سچ بولو کیا بات ہے؟
کون سا عمل کیا کرتا تھا؟ بیٹی کہنے لگی اس کے سوا مجھے کچھ بھی پتا نہیں. وہ کھیت پر جانے سے پہلے وضو بنا کر مصلی بچھا کر اللہ کا قرآن کھول کر بیٹھ جاتا تھا. وہ حافظ تھا. بیٹی کہنے لگی نہیں وہ قرآن پڑھنا جانتا تھا. بٹیا کہنے لگی نہیں اور میری رت جگر. پھر وہ ابا تیرا کیا کرتا تھا؟ کہنے لگی میرا بابا قرآن کھول کر اس کی ہر لائن پہ انگلی چلاتا تھا اور بس یہ کہتا تھا اللہ میاں تو نے سچ کہا. ایک جز پہ انگلی چلا چلا کر بس یہ کہتا تھا اللہ اس لائن میں جو کچھ کہا آپ نے سچ کہا. وہ روتا جاتا تھا, آنکھ سے آنسو بہتے جاتے تھے. فرمایا اس اللہ کے ولی نے قرآن سے اسی عشق کا بدلہ ہے کہ قبر کو اللہ نے غلاموں سے بھر دیا. ہندوستان کا ایک بہت بڑا نامور شخص گزرا ہے, پنڈت نول کشور رائے. تاریخ اور ہسٹری وغیرہ کی کتاب میں اسکول میں جو لوگ پڑھتے ہیں انہوں نے پڑھا ہوگا, سنا بھی ہوگا. کیا نام تھا اس کا؟ پنڈت نول کشور رائے. دلی کے اندر ایک کتاب چھاپنے کا کارخانہ تھا, پینٹنگ پریس دلی میں. اس پینٹنگ پریس میں سوائے قرآن کے دوسری کوئی کتاب نہیں چھاپی جاتی تھی. دوسری کوئی کتاب, صرف قرآن. عدد کتنا تھا کہ جہاں پر قرآن کی چھپائی ہوتی تھی وہاں کسی آدمی کو چپل پہن کر جانے کی اجازت نہیں تھی. یہاں تک کہ خود اس پریس کا مالک بھی چپل باہر اتار کر کے کہاں جاتا تھا؟ ارے بولو نا, کہاں جاتا تھا؟ جی کتنا ادب ہے. آج ہمارے موبائل کے اندر قرآن بھی ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ قرآن. اور اسی میموری کے اندر گندی فلم بھی ہے. کیا جواب دو گے اللہ؟ اگر اس حالت میں موت آئی تو کیا کہو گے اللہ کو؟ شرم نہیں آتی؟ جس اسکرین کے اوپر اللہ کا قرآن کھول کر دیکھتا ہے اسی اسکرین پر تم کسی کی بیٹی کی ننگی تصویر دیکھتے ہو, تمہیں غیرت نہیں اور شرم نہیں آتی؟ یہ ادب ہے قرآن کا. جس موبائل کے اسپیکر سے تم نے جمیل کی تقریر سنی, اللہ کا قرآن سنا, اسی اسپیکر سے کنجریوں کا گانا سنتے ہو. یہی اللہ کے قرآن کا ادب ہے, یہی عشق ہے قرآن سے, یہی محبت ہے قرآن سے. جس موبائل کے کیمرے سے تم نے خانہ کعبہ کی تصویر کھینچی, اسی کیمرے سے کسی کی بیٹی کے سر کا دوپٹہ اتار کر اس کے بالوں کی تصویر کھینچتے ہو. اگر موبائل چلانا ہے نا تو آدمی کی طرح چلاؤ, شیطان کی طرح نہیں. یا تو گندگی بھر کے رکھو یا پاک رکھو, یا اگر خود پہ کنٹرول نہیں ہے تو اسکرین والا پھینکو, پہلے زمانے والا چھوٹا سا ڈبہ رکھو. آج اس موبائل
آدھا سے زیادہ. اور پتہ چلے گا آنکھ بند ہونے کے بعد, ابھی نہیں, آنکھ جب بند ہوگی تو. یہاں پر گندی چیزوں کو دیکھا اور جلدی سے اس کو ڈیلیٹ کر دیا, ہسٹری سے ہٹا دیا. کیا کیا؟ ڈیلیٹ کر دیا, ہسٹری سے ہٹا دیا. کیوں؟ دوست دیکھ لے گا, اماں دیکھ لے گی, بابا دیکھ لے گا, کوئی. تو یہاں سے تو تم نے ڈیلیٹ کر دیا, مگر یہاں پر ایک بیٹھا ہوا ہے, یہاں پر ایک بیٹھا ہوا ہے, یہاں سے ڈیلیٹ کیسے ہوگا؟ یا یہاں سے بھی ہوگا؟ اب اس اللہ کی نظر سے ڈیلیٹ کیسے کرو گے جو اللہ تمہاری اس رگ سے زیادہ قریب بیٹھا ہوا ہے؟ وہ رات کو چادر اوڑھ کر, بیڈ شیٹ اوڑھ کر اندر جو حرامی پنا کرتے ہو, شیطانی حرکتیں کرتے ہو, اماں ابا سے تم نے چھپا لیا, میرے رب سے کیسے چھپاؤ؟ اس لیے موبائل کی لعنت سے خود کو بچاؤ. اگر اپنی ذات پہ کنٹرول نہیں ہے تو, کنٹرول ہے تو کوئی بات نہیں. ہزاروں طرح ہمارے پاس جو شکایت آتی ہے, انصاف کے لیے لوگ آتے ہیں بنگلور میں, کوئی بیوی کی شکایت لے کر اور کوئی بیوی شوہر کی شکایت لے کر کے. تو 90% طلاق آج جو ہو رہا ہے نا, موبائل کی. اس کے لیے ایمرجنسی کام پڑ گیا ایمان کو, حضرت کو فون کیا, نیٹ ورک کے پرابلم سے فون بیزی بتا رہا ہے. ایک بار کیا, 2 بار کیا, 3 بار کیا. شام میں آئے گا تو ٹائمنگ کے ساتھ کہے گا اتنے بج کے اتنے منٹ پر کس سے بات کر رہی تھی, ثبوت دے. ارے اللہ کی قسم بات نہیں کر رہے تھے, فون فلانی جگہ پڑا ہوا تھا نا, بیزی آ رہا تھا. کیا رہا تھا؟ بیچاری قسم پہ قسم کھا رہی ہے لیکن ماننے کو تیار نہیں. پھر دوبارہ کبھی ہو گیا, تیبارہ ہو گیا. اب اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ نہیں ہے چکر, کچھ طلاق, پٹائی ہو رہی ہے, مار ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. تو وہ جو پرنٹنگ پریس تھا نا, اس کے اندر اتنا ادب تھا اللہ کے قرآن کا, اتنا ادب کہ وہاں چپل پہن کر کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی, یہاں تک کہ اس کا مالک بھی نہیں جاتا تھا. ایک بات. دوسری بات, تقریباً 500 حافظوں کو اس پریس کے مالک نے رکھا تھا کہ قرآن جب پوری چھپ جائے تو چیک کرنا کہ کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی, کہیں نقطہ تو نہیں چھوٹ گیا, کہیں زبر تو نہیں چھوٹ گیا, کہیں زیر تو نہیں چھوٹ گیا. یہ چیکنگ کے لیے. اور 2 نوکر صرف اس لیے رکھے گئے تھے کہ پورے کمرے کے اندر جہاں بھی قرآن کا کوئی ٹکڑا نظر آئے گرا ہوا, اس کو اٹھا کر جمع کرو اور جنگل میں لے جا کر کے دفن کرو تاکہ کسی کا پاؤں نہ پڑ جائے. کون تھا اس کا مالک؟ عبداللہ, عبد الرحمان, مولانا, حاجی صاحب, قاضی صاحب نہیں, بلکہ اس پرنٹنگ پریس کے مالک کا نام ہے پنڈت نول کشور رائے. ہندو ہے نا. کون ہے یہ؟ اس کو قرآن کا عاشق نہیں کہو گے, اس کو قرآن کا دیوانہ نہیں کہو گے, اس کو قرآن سے محبت کرنے والا نہیں کہو گے. 110 سال کی عمر پائی ہے اس نے. کتنی؟ اور یاد رکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس بندے کو قرآن سے محبت ہو جائے اللہ اس کی عمر میں برکت دے دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ برکت دے دیتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، اگر 200 سال کی عمر بھی اس کو مل گئی تو وہ کسی کا محتاج ہو کر کے نہیں مرے گا، بلکہ چلتے پھرتے دنیا سے. شرط یہ ہے خدا کی قسم، لیلا کو چھوڑو، مولا سے پیار کرو، قرآن سے عشق کر دو، قرآن سے محبت کرو. 110 سال کی عمر میں انتقال ہوا ہے. اب ہندو ہے تو مرنے کے بعد اس کو شمشان گھاٹ لے کے جائیں گے نا، آگ تو لگائیں گے نا. اوہو، اتنا بڑا آدمی جب مرا ہے تو پورے ہندوستان سے لوگ اس کی چتا کو آگ لگانے کے لیے پہنچے اور کنٹل کا کنٹل گھی لایا گیا اور چندن کی لکڑی، سندل کی لکڑی منگائی گئی. سندل کی لکڑی کو بچھا کر پنڈت نول کشور کو اس پر لٹا کر اوپر سے لکڑی ڈال کر اور گھی ڈالا گیا. آگ لگائی جا رہی ہے، آگ لگتی ہی نہیں ہے. لکڑی میں آگ، کوئی ادھر سے ماچس مار رہا ہے، کوئی ادھر سے ماچس مار رہا ہے، آگ نہیں لگ رہی. کسی نے کہا کہ گھی میں طاقت نہیں ہے، پیٹرول ڈالو. پیٹرول ڈالا، آگ لگایا. آگ کہا کہ پیٹرول کا پاور بھی ختم ہو گیا، 112 روپے لیٹر چل رہا ہے. ڈیزل ڈالو، ڈیزل بھی ڈالا. آگ کہا کہ ڈیزل پیٹرول دونوں بددعا دے رہا ہے. مٹی کا تیل ڈالو، چمنی کا، وہ بھی ڈالا پورے دلی سے لا کر کے. مگر آگ، اب پورے ہندوستان میں یہ بات پھیل گئی کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے. او فلانے پنڈت کو بلاؤ، وہ لگائے گا تو لگ جائے گی. وہ دنیا کے بڑے بڑے پنڈت آئے، سب نے لگایا، لگنے کا نام نہیں لیتا. یہ خبر پہنچی دلی کے شاہی امام عبداللہ بخاری. دلی کے شاہی امام عبداللہ بخاری تک یہ خبر گئی. اور پنڈت نول کشور رائے عبداللہ بخاری کے دوست تھے، جگری دوست. شیخ کباب کھانے والے نہیں، کھڑے کھڑے بیل کی طرح سموسا کھانے والے دوست نہیں، جگری دوست. جگری دوست کس کو کہتے ہیں جانتے ہو؟ جب تک تیرے جیب میں پیسہ ہے تو میرا یار، پیسہ ختم تو کون ہم کون. اس کو کہتے ہیں جگری دوست، ہے نا. جان دینے والے کو جگری دوست کہتے ہیں. جان دینے والے کو نبی کا ایک صحابی نبی کا جگری دوست تھا. ہر صحابی کیا تھا؟ جگری دوست. بولو نا، ہر صحابی نبی کا جگری دوست تھا. ارے بڑا تو چھوڑو، 10 سال کا معاذ، 11 سال کا محمد، یہ بھی میرے آقا کا جگری دوست تھا. جس طرح مدینہ مسجد کے اندر یہ سامنے بیٹھا ہوا بچہ میرا دوست ہے. اسے کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ پوچھو تو صحیح. محبت اسی کو کہتے ہیں. کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، پیار ہونی چاہیے. محبت اسی کو کہتے ہیں. سمجھ کے پیار کیا تو کیا کیا، بن سمجھے پیار ہوا. اس کو پیار کہتے ہیں. یہ معصوم بچے ہیں، انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، مگر پتہ نہیں جمیل سے زیادہ اسمارٹ کوئی ان کو دکھتا ہے کہ نہیں. کیا سمجھے؟ دیکھو سو رہا ہے، جانے کے لیے بولتا ہوں، جانے کو تیار نہیں. اسی کو محبت کہتے ہیں. اور اس کا تعلق کسی لالچ سے نہیں ہوتا ہے، یاد رکھو. لالچ کی محبت جہاں ہوگی اس کو محبت نہیں کہتے، اس کو پیار نہیں کہتے. تو جگری یاد تھے عبداللہ بخاری کے. عبداللہ بخاری کو پتا چلا
بھاگے ہوئے گئے شمشان گھاٹ اور کہا کہ او پنڈت جی رکو، کیا کر رہے ہو؟ امام صاحب 4 گھنٹے سے آگ لگا رہے ہیں، پورے دلی کا گھی ختم، پیٹرول پمپ کا پیٹرول ختم، ڈیزل ختم، چمنی کا تیل ختم، کتنی ماچس ختم، آگ ہی نہیں رکھ رہے۔ حضرت امام بخاری عبداللہ بخاری کہنے لگے کان کھول کر سنو، ساری دنیا کے گھی لے آؤ، ساری دنیا کے پنڈت کو بلا کر لاؤ، سب مل کر کے آگ لگاؤ، زندگی تو ختم ہو سکتی ہے مگر نبل کشور کی میت کو آگ نہیں لگ سکتی۔ کہنے لگے امام صاحب کیا کہہ رہے ہو، بخاری صاحب کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا ہاں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ اللہ کے قرآن سے عشق کرتا تھا، اور جو اللہ کے قرآن سے عشق کرے دنیا کی آگ اسے جلاتی نہیں۔ اب ذرا ہندو پور والوں مجھے تم انصاف کر کے بتاؤ، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، قرآن سے پیار کرتا ہے، دنیا کی آگ جلاتی نہیں، اگر تم پیار کرو گے آخرت کی آگ تمہیں کیسے جلائے گی؟ قرآن سے عشق کرو گے، قرآن سے پیار کرو گے، خدا کی قسم جہنم کا کیا مجال ہے جو تیرے سینے کو جلائے۔ بادشاہ وقت کی بیوی ہے، خلیفہ ہارون رشید کی بیوی ہے، ملکہ زبیدہ بڑے باپ کی بیٹی ہے۔ دیکھو اگر پریشانی ہو رہی ہو تو ہاتھ اٹھا دو بھائی، ہم بھی چل کے آرام کر لیں، کوئی دقت تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں ہے۔ اور سنو گے؟ سحری کب کھاؤ گے بھائی؟ 6 بجے؟ گرمی ورمی تو نہیں لگ رہی ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا، تو خلیفہ ہارون رشید بادشاہ اور اس کی بیوی ہے ملکہ زبیدہ۔ کون ہے یہ؟ جن لوگوں نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، ان لوگوں نے نہر زبیدہ دیکھا ہوگا، نہر مدینے میں، عراق سے لے کر اور مکہ مدینہ عرفات اور مینا تک، مدینے تک بادشاہ کی بیوی ملکہ زبیدہ نے ٹھنڈے پانی کا نہر بنوایا تھا، عراق سے لے کر کے کہاں تک؟ مکہ اور مدینہ تک، تاکہ حاجیوں کو پریشانی نہ ہو پانی کی۔ اور وہ نہر، اس کی نشانی آج بھی موجود ہے، میں نے اپنی ان دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے، اس نہر کا نام ہے نہر زبیدہ۔ کیا نام ہے؟ نہر زبیدہ۔ تو بیوی کس کی؟ بادشاہ کی۔ بادشاہ کی بیوی زبیدہ، اس کے محل میں 300 لڑکیاں نوکرانی تھی۔ کتنی؟ 300 لڑکیاں نوکرانی تھی۔ کس لیے؟ کھانا بنانے کے لیے، جھاڑو لگانے کے لیے، کپڑا دھونے کے لیے، گھر صاف کرنے کے لیے نا۔ تو مولانا پھر ٹھیک کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ سنو، ان 300 لڑکیوں میں کوئی ایک لڑکی بھی ایسی نہیں تھی جو اللہ کے قرآن کی حافظ نہ ہو۔ ایک لڑکی
یوسفہ کے محل میں وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے اور کوئی کام نہیں. باقی سارا کام بادشاہ کی بیوی اپنے ہاتھ سے کرتی تھی، یہاں تک کہ ان 300 لڑکیوں کا کھانا پینا چائے پانی تک بناتی تھی. اتنا عشق، اتنی محبت. تو عبداللہ بخاری نے کہا کہ ساری دنیا کے پنڈت مل کر نول کشور کو تم آگ لگاؤ، نہیں لگا سکتے. میری بات مانو، یہ قرآن کا عاشق تھا، جلانے کی کوشش چھوڑو، قبر کھود کر مسلمانوں کی طرف دفن کرو. آج بھی دلی کے شمشان گھاٹ میں وہ ایک قبر ہے پنڈت نول کشور رائے کی، جس کی قبر بتا رہی ہے کہ تھا تو کافر لیکن قرآن کا عاشق تھا. کیا تھا؟ تھا تو کافر لیکن قرآن کا عاشق تھا. اے مسلمانوں، اگر وہ دنیا کی آگ سے قرآن کے عشق میں بچ سکتا ہے تو کیا آپ جہنم کی آگ سے نہیں بچو گے؟ عشق پیدا کرو، قرآن سے پیار پیدا کرو، اور پھر اس کے بعد آپ کو اتنا مزہ آئے گا، اتنا سکون آئے گا، اتنا چین آپ کو ملے گا کہ آپ پل پل مجھے یاد کرو گے وہ مولوی بدماش ٹھیک بول کے گیا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، پیغمبر کی لاڈلی، جنت کے سرداروں کی اماں، حیدر کرار کی بیوی جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب فاطمہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کھڑے ہو جاتے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، دنیا آپ کو دیکھ کر کھڑی ہوتی ہے، دنیا جبرائیل آپ کو دیکھ کر کھڑا ہوتا ہے، آپ فاطمہ کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا معلوم؟ فرمایا کہ سنو، فاطمہ وہ ہے کہ جب وہ آتی ہے تو آسمان اور زمین کے سارے فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں. میں بھی عشاء کی نماز پڑھ کے تہجد کے لیے کھڑی ہو گئی. عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹا نیند آ رہی ہے، سو جاتا ہوں، یہاں بیٹھنا ٹھیک نہیں، جاؤ سو جاؤ. جن کو نیند آ رہی ہے میں آنکھ بند کر لیتا ہوں، چلے جائے گا. عشاء کی نماز پڑھ کے تہجد کے لیے کھڑی ہو گئی اور پڑھ رہی ہے. کیا پڑھ رہی ہے؟ قرآن. مزہ آ رہا ہے، اتنا مزہ، اتنا مزہ، اتنا مزہ کہ پہلی رکعت پوری ہوئی نہیں اور حضرت بلال نے فجر کی اذان دینی شروع کر دی. ابھی رکوع نہیں ہوا ہے. کیا ہوا؟ پہلی رکعت کالی کملی والے کے جگر کی ٹکڑا محبوب دو عالم کے گود میں پرورش پانے والی بیٹی پہلی رکعت میں کھڑی ہو کر رب کا قرآن جو پڑھنا شروع کیا تو خدا کی قسم مزہ اتنا آیا. عشق کی بات ہے نا، اس کی بات ہے، عشق کی بات ہے.
جب عشق ہو جائے تو رات کا پتہ نہیں چلتا. چلتا ہے. جس نے عشق کیا ہو وہ ہاتھ اٹھائے. ماشاءاللہ بڑے شریف لوگ ہیں. اللہ آپ کی شرافت کی عبادت فرمائے. عشق جب ہوگا تو رات کا پتہ نہیں چلے گا, بھوک کا پتہ نہیں چلے گا, پیاس کا پتہ نہیں چلے گا. داڑھی بڑھ گئی پتہ, مونچھ بڑھ گیا پتہ, بال میں کنگھی نہیں پتہ. مجنون بن جاتا ہے, نہیں بن جاتا ہے. ادھر حضرت نے موبائل لگایا کان میں اور ادھر حضرتائن نے موبائل لگایا. بات کرتے 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 صبح ہو گئی. جب ابا کے اٹھنے کا ٹائم ہوا تو کہتی ہے اوف کتنا جلدی رات ختم ہو گیا, ابھی بات پوری نہیں. دیکھو دنیا کی لیلا سے پیار ہو گیا تو رات کا پتہ, بولو نا. اچھا میری طرف سے بولو, ہم سب سے بڑے عاشق ہیں. تم سب حضرت جنید بغدادی کے شاگرد ہو. دنیا کی لیلا سے عشق ہو جائے اور پیار ہو جائے تو رات کا پتہ موبائل پہ نہیں چلتا. اور جس کو مولا سے عشق ہو جائے, اللہ کے قرآن سے پیار ہو جائے, وہ کھڑا ہو کر اگر پڑھنے لگے تو رات کا پتہ کیسے چلے. بولو تو صحیح. نہیں بولو گے. آپ کی لیلا جب میسج بھیجتی ہے نا واٹس ایپ پہ تو کتنا غور سے پڑھتے ہو اور بار بار پڑھتے ہو. نہیں اچھا ہم پڑھتے ہیں, آپ لوگ نہیں پڑھتے ہو نا. کس کا میسج ہے بھائی؟ اور خدا نہ خواستہ اگر بغل سے اماں ابا کوئی آ گیا تو موبائل کو یوں رکھے گا, 1 لاکھ کی ایک گالی باپ کو دے گا. ابھی آنا تھا, مرتا بھی نہیں, جلدی سوتا بھی نہیں. تو دیکھو میڈم کا خط آیا, آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہے اور پڑھ رہا ہے, مزہ آ رہا ہے, بار بار پڑھ رہا ہے, بار بار. اور قرآن تو اللہ کا خط ہے نا. قرآن جو اللہ نے بھیجا ہے ہمیں لکھ کر کے کہ قرآن میرے بندوں کے نام. تو اللہ کے قرآن کو جب پڑھو گے, دیکھو گے, سنو گے اور دل سے جب عشق ہو جائے گا تو فاطمہ اور تجھے رات کا پتہ نہیں چلا, مجھے بھی پیار ہو گیا, میں بھی پوری رات پڑھتا ہوں, مجھے بھی پتہ نہیں چلتا ہے. یہ عشق ہے. کیا ہے سمجھ گئے یا پھر سمجھا رہے ہیں؟ سمجھ گئے نہیں؟ جانے کے بعد 2-4 گالی دے دو اور کیا. عشق میں رات کا پتہ, دن کا پتہ, صبح کا پتہ, دھوپ کا پتہ, بارش کا پتہ, کھانے کا پتہ, پینے کا پتہ, داڑھی موچھ کچھ پتہ نہیں چلتا. بس لیلا 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 لیلا. تو لیلا کو ہٹا دو اور مولا 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 شروع کرو. اور ایک بات اور بتا دیتا ہوں, کان کھول کے سن لو. لیلا کی محبت نمکین ہوتی ہے. کیسی؟ لیلا کی محبت اور نمکین کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جب کھاؤ گے تو پیاس, بولنا بھائی, پیاس بڑھے گی, کمے گی نہیں. جب نمکین کھاؤ گے تب پیاس. دنیا کی لیلا چاہے جیسی ہو, جب بھی اس سے محبت کرو گے تو محبت کی پیاس بجھے گی نہیں, بڑھے گی. اس لیے کہ اس کی محبت نمکین ہے. اب مولا کی محبت میٹھی چیز ہے, اور میٹھا کھانے کے بعد انسان کی پیاس بجھتی ہے, بڑھتی نہیں. بات سمجھ رہے ہو؟ بات سمجھ رہے ہو؟ اس لیے لیلا کی محبت میں آدمی پریشان ہوتا ہے, اور مولا کی محبت میں آدمی کو چین ملتا ہے, سکون ملتا ہے.
کس سے محبت کریں گے؟ مولا سے. کس کا خط پڑھیں گے؟ کس کے عاشق بنیں گے؟ ہاں. اور اس کے بعد تو جنت کی وہ حوریں اللہ نے رکھا ہے ہمارے لیے. کس کے لیے؟ بولو آمین انشاءاللہ. ہمارے لیے رکھا ہے نا، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر وہ تھوک دے سمندر میں تو کائنات کا سمندر میٹھا ہو جائے. بات سمجھ رہے ہو؟ کائنات کا سمندر. اور یہاں والی تو تھوک دے تو پورا کھڑا ہو جائے. بلکہ بیوی تھوک دے تو شوہر نہیں کھاتا ہے. کھاتا ہے؟ اللہ سے، اللہ کے کلام سے عشق کر لو، پیار کر لو. خدا کی قسم دنیا بھول جاؤ، بھول جاؤ گے دنیا. تو پیغمبر کی لاڈلی کھڑی ہوئی ہے اور پہلی رکعت تھی. تلاوت کرتے 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 اتنا مزہ آ گیا، اتنا مزہ آ گیا کہ رات ختم ہو گئی. چاندی سے سلام پھیرا اور جھولی پھیلا کر کے رونے لگی اور کہنے لگی میرے مولا، میرے پروردگار، تیری رات اتنی چھوٹی کیسے ہو گئی؟ ابھی میری تلاوت پوری نہ ہوئی، صبح کیوں ہو گئی؟ میرے پروردگار، تیری رات کتنی چھوٹی ہے، تیری رات کتنی مختصر ہے، کم سے کم میری تلاوت مکمل ہونے دیتا. میرے پروردگار، میری پیاس باقی رہ گئی. کیوں اتنی چھوٹی رات بنائی؟ کیوں اتنی جلدی صبح ہو گئی؟ کیوں میری تلاوت مکمل نہ ہوئی؟ جب پیغمبر کی لاڈلی عشق کی اس بلندی پر پہنچ گئی، اللہ کے کلام سے جب اتنا پیار ہو گیا، تو پھر اللہ نے دنیا میں ان کو کیا انعام دیا بتا دوں؟ سنو گے؟ ہاتھ اٹھا کے کہو، زور سے کہو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ انعام دنیا میں دیتا ہے. ارے دنیا سے محبت ہو، دنیا گفٹ دیتی ہے. اللہ سے پیار ہوگا تو اللہ گفٹ نہیں دے گا. اللہ کے قرآن سے عشق ہوگا تو اللہ گفٹ نہیں دے گا. اللہ گفٹ دیتا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، بس یہ واقعہ سن لو، اس کے بعد 25 تاریخ تک کے لیے الوداع انشاءاللہ. حضرت عثمان ذی النورین نے آقا کی دعوت کی. کیا کیا؟ دعوت. اپنے گھر پہ دعوت تو آپ لوگ بھی کرتے ہو ماشاءاللہ، اچھے لوگ کرتے ہو نا دعوت. چپ کے بیٹھو، دماغ مت خراب کرو. جب سے آ رہے ہیں خالی جلسہ والا کھلا رہا ہے، دوسرا کوئی نہیں کھلا رہا ہے. دعوت کرتے ہیں. حضرت عثمان نے دعوت کی. اب حضرت عثمان کا جو گھر ہے وہ مسجد نبوی سے دور تھا، سمجھو آدھا کلومیٹر. تو پیدل چل کے جانا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے آ گئے حضرت عثمان. کہا یا رسول اللہ چلیے نا. کہا کہ چلو. صحابہ کو لیا، روانہ ہو گئے. اللہ کے نبی آگے آگے جا رہے ہیں اور حضرت عثمان پیچھے پیچھے. اور نظر کہاں ہے حضرت عثمان کی؟ اللہ کے نبی کے پاؤں پر. کہاں؟ پاؤں پر. غور سے دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور کچھ اپنی انگلی پہ کاؤنٹ کر رہے تھے، گن رہے تھے. ایک دم سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور فرمایا کہ عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کے گھر سے اپنے گھر تک آپ کا قدم گن رہا ہوں کہ آپ کتنے قدم طے کر کے میرے گھر آئے ہو. کہا کیوں؟ کہا کہ جتنا قدم ہوگا اتنا غلام آزاد کروں گا. اتنا غلام. دعوت ہوئی ختم بات. حضرت علی بھی تھے اس میں. حضرت علی سوچ میں پڑ گئے کہ کاش اللہ مجھے بھی دیا ہوتا تو میں بھی اپنے آقا کی دعوت کرتا. گھر گئے جناب فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ فاطمہ دیکھو نا عثمان تو فضیلت مار گیا. کیا ہوا؟ کہا ایسی ایسی بات ہے ہم بھی دعوت کر دیں اللہ کے نبی کی اور صحابہ کی. کہا کیوں نہیں، ضرور کریں گے. جائیے میرے ابا کو، میرے ابا کے یاروں کو بلا کر لائیں. اللہ اکبر و کبیرہ. لوگوں اندازہ لگا جناب فاطمہ الزہرا کی سخاوت کا اندازہ لگا. حضرت حسن اور حسین کو آج 4 دن ہو گئے پیٹ میں روٹی کا لقمہ نہ گیا. گھر میں چاول نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، راشن نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے. اور چھوٹا چھوٹا ننا منا حضرت حسن اور حسین 4 دن سے بھوکا ہے. مگر پیغمبر کی بیٹی کا اندازہ تو لگا. ابا کو دعوت دے دیا، ابا کے یاروں کو دعوت دے دی. حضرت علی بلانے کے لیے چلے گئے اور گھر میں روٹی کا ٹکڑا نہیں. مگر فاطمہ قربان جاؤ تو مہمان کی عظمت کو پہچانتی تھی، مہمان کی فضیلت کو پہچانتی تھی. بابا نے مہمانوں کی جو فضیلت بیان کی اسے فاطمہ پہچانا کرتی تھی. مہمان تو آپ بھی جانتے ہو، الحمدللہ مہمان کی فضیلت تو آپ بھی جانتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی. ایک عورت آئی اور عورت نے آ کر کے شکایت کیا یا رسول اللہ میرے شوہر کی ایک عادت بہت خراب ہے. کہا کیا؟ کہا کہ ہر دن بغیر بولے جب یہ شام کو بازار سے آتا ہے نا 2-4 مہمان کو لے آتا ہے اور کھانا گھر میں ہوتا ہی نہیں اور یہ مجھے بولتا بھی نہیں. ہر دن کا یہی کام ہے. میں تو پریشان ہو گئی، تنگ ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کچھ نہیں بولے. وہ عورت اٹھی اور جانے لگی. اٹھی اور چلی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوہر کو بلایا اور فرمایا کہ سن، جب تم دونوں گھر چلے جاؤ نا تو اپنی بیوی سے کہنا کہ کل اللہ کا نبی تمہارا مہمان بنے گا. کون؟ ارے بول بابا. اللہ کا نبی. کون؟ اللہ کا نبی تمہارا مہمان بنے گا. جب جا کر کے اپنی بیوی سے کہا تو بیوی تو خوشی میں جھومنے لگی. واہ، میں اتنی مقدر کی سکندر، میں اتنی قسمت کی دھنی کہ میرے دروازے پر فاطمہ الزہرا کا ابا مہمان بن کے آئے گا. کہا بالکل. شروع کی جو کھانے کی تیاری، قورمہ، کوفتہ، کلیجی، یہ بہت دھلنے جہان کا وفاد دسترخوان جو ہوگا دیکھ لیں گے. نبی آ رہا
اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کھانا کھایا، اس کے شوہر کو بلا کر کہا کہ سنو، جب میں کھانا کھا کر نکلنے لگوں تو اپنی بیوی سے کہنا کہ وہ باہر آ کر میرے پیچھے پیچھے دیکھے۔ کیا کرے وہ؟ کچھ بولنا نہیں، بس میرے پیچھے پیچھے دیکھے۔ شوہر نے جا کر کہا اپنی بیوی سے کہ نبی نے یہ کہا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، بیوی جیسے ہی آ کر میرے آقا کو دیکھا بے ہوش ہو کر گر گئی۔ کیا ہوا؟ ہوش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں بے ہوش ہو گئی؟ تو کہنے لگی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا میرے محبوب، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے پیچھے پیچھے بڑا بڑا اژدہا، سانپ، بچھو، خطرناک جانور جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب کسی کے گھر مہمان آتا ہے اور وہ مہمان کھانا کھا کر جاتا ہے تو اس کے گھر کی مصیبت اسی طرح مہمان کے ساتھ چلی جاتی ہے اور اس گھر والے کا گناہ بھی چلا جاتا ہے۔ تو جھاڑ پھونک میں پیسہ مت ختم کیا کرو، بندش کردش میں نیمبو، ناریل، کھپڑا، ہلدی، مرچی، کمکم، یہ بیکار کی چیز میں مت۔ جب گھر میں پریشانی آنے لگے نا، دو چار آدمی کی دعوت کرو، جب وہ جائے گا تو مصیبت بھی۔ یہ کس نے کہا جی؟ میں کہہ رہا ہوں، کس نے کہا؟ یہ اس پیغمبر نے کہا جس کی زبان پہ مکے کا کافر بھی یقین کرتا تھا اور کہتا تھا صادق ہے۔ کون ہے؟ تو آسان طریقہ، جب بھی کوئی پریشانی ہو مولانا جمیل کو بنگلور سے بلا لو، ایک ہفتے کے نلہ تک کھلاؤ اور پھر پوری مصیبت ہم بنگلور لے کے چلے جائیں گے، گوری بنگلور میں چھوڑ دیں گے اگلی دعوت تک کے۔ مہمان کو بلایا، میرے آقا نے فرمایا مہمان اپنی قسمت کا کھانا لاتا ہے اور جب جاتا ہے تو تمہارے گھر سے مصیبتوں کو لے کر کے چلا جاتا ہے۔ کچھ تو یقین کر لو میری بات پر، کچھ تو یقین کرو، دن بھر روزہ رکھ کر اور رات میں اس طرح سمجھا رہا ہو، تھوڑا عمل کرو اللہ کے واسطے۔ تو دعوت تو دے دیا حضرت فاطمہ نے، مگر گھر میں ایک روٹی کا دانہ۔ اللہ اکبر و کبیرہ حدیث کی کتاب میں لکھا ہے، ادھر حضرت علی بلانے کے لیے گئے، ادھر فاطمہ الزہرا نے مصلی بچھایا، نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، اللہ کے حضور جھولی پھیلائی، فرمایا میرے پروردگار میری عزت کا رکھوالا تو ہے۔ میرے پروردگار تیرے محبوب کی دعوت کی ہو، تیرے محبوب کے محبوب یاروں کی دعوت ہے اور گھر میں روٹی کا ٹکڑا نہیں۔ میری عزت بچانا تیرا کام ہے، میری لاج رکھنا تیرا کام ہے۔ اتنی دعا مانگی، نماز سے فارغ ہوئی، گھر سے پتیلا اٹھایا، چولہے پر لے جا کر رکھ دیا۔ خدا کی قسم تھوڑی دیر گزری تھی، تمام پتیلوں میں جنت کا کھانا بھر گیا۔ عجیب کھانا جنت کا۔ قرآن سے جب عشق ہوگا تو زبان کی لاج کون رکھے گا؟ اللہ۔ اس لیے قسم کھا لو کہ آج سے قیامت تو آ جائے گی، مگر بغیر قرآن کو اپنے سینے سے لگائے، کھول کر محبت سے دیکھے بغیر، آنکھوں سے لگائے بغیر گھر سے نہیں نکلیں گے کسی کام کے لیے۔
بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ ہاں، اور پھر دیکھو کام کیسے بنتا ہے۔ مہمان آ گئے، میرے آقا آ گئے، صحابہ جیسے ہی کمرے میں گھسے، او ہو خوشبو، پریشان، یا اللہ یہ خوشبو تو کبھی بھی نہیں دیکھی، سر چکر آنے لگا، عجیب خوشبو، کیا کھانا بنائی ہے فاطمہ۔ جب دسترخوان لگا، جب دسترخوان پہ رکھا گیا تو ابو بکر نے دیکھا، ارے یہ کھانا تو مدینے کا نہیں ہے۔ عمر نے دیکھا، ارے یہ تو مکے کا بھی نہیں ہے، تو یہ تو یا اللہ یہ تو کھانا یہاں تو کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ جب منہ میں رکھا تو پوری روح تازہ ہو گئی۔ کیا ہوئی؟ جب سب کھانے سے فارغ ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے یارو یہ نہیں پوچھو گے کہ میری لاڈلی نے یہ کھانا منگوایا کہاں سے؟ آیا کہاں سے؟ کہا کہ تم لوگ قسمت کے دھنی ہو کہ تمہارے لیے میری بٹیا نے کھانا جنت سے منگوایا ہے، اور یہ نہیں پوچھو گے کہ لے کر آیا کون ہے؟ فرمایا وہی لے کر آیا ہے جو میرے یہاں قرآن لاتا ہے، فاطمہ کے یہاں کھانا لایا ہے، یعنی جبریل امین لے کر آیا ہے۔ دیوانے بن جاؤ قرآن کے، عاشق بن جاؤ قرآن کے، اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو قرآن کو، پڑھنا نہیں آتا کھول کر انگلی چلاؤ، بس سینے سے لگاؤ۔ بیٹی کو کہو، بیٹی ذرا پڑھ کے سنا، تیرا بابا قرآن سنے بغیر نہیں جائے گا، میرے اللہ کا کلام پڑھ کے سنا۔ کبھی بیوی سے کہو کہ بہت محبت ہے تو تھوڑا اللہ کا قرآن پڑھ کر کے سنو، اور پھر دیکھو دنیا کی ساری مصیبت اللہ ختم کر دے گا۔ رزق کی پریشانی، دکان کی پریشانی، ارے اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، آپ سوچو ہم کو بلا کر کے اگر قرآن خوانی کراؤ گے تو ہماری نظر تو تمہارے جیب پہ نہ ہوگی، یہ کتنا دے گا؟ جب تم خود پڑھو گے تو اس لیے عادت ڈلوائیے، قرآن سے عشق پیدا کیجیے، محبت پیدا کیجیے۔ کھانے سے فارغ ہوئی، سب لوگ چلے گئے، سب لوگ، اب حضرت فاطمہ الزہرا پھر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی میرے پروردگار، عثمان تو پیسہ والے، عثمان تو مال والے، میرے ابو کے قدم کے ہر بدلے انہوں نے ایک غلام آزاد کیا، میں تو تیری غریب بندی ہوں، بس اتنی دعا قبول کر لے کہ میرے ابا کے ہر قدم کے بدلے میرے ابا کے گنہگار امت کو معاف کر دے۔ اندازہ لگا کتنے دلیر بابا کی بیٹی ہے، بابا آسمان پہ جا کر امت کو نہ بھولا، اور بیٹی دعوت کرا کر بابا کی امت کو نہیں بھولتی ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ ابھی فاطمہ الزہرا نے یہ دعا مانگی، فوراً جبریل امین آ گئے، اللہ کے نبی سے کہنے لگے میرے محبوب اپنی لخت جگر سے کہہ دو، ایک نہیں آپ کے ہر قدم کے بدلے 1000 امت کی اللہ مغفرت کرے گا۔ 1000 امت کی اللہ مغفرت فرمائے گا۔ اللہ قرآن کریم سے محبت کا بدلہ دے۔ اندازہ لگا جو قرآن سے پیار کرتا ہے میرا پروردگار اس
عشق کرو گے نا انشاءاللہ. کتنا ٹائم ہو گیا؟ اب بیوی چھوڑیں گے نہیں یا اور سنو گے؟ سحری نہیں؟ تو آپ لوگوں کے یہاں تو مسئلہ ہے کہ بغیر سحری کے روزہ ہوتا ہی نہیں. اب تو یہی کہتے ہو نا. اور اگر بہت پوری رات کر دے تو یہی کہو کہ مولوی پوری رات بیٹھ گیا سحری نہیں کرنے دیا, آج آباد پیٹ کا کوئی روزہ نہیں رکھنے. تو عشق قرآن کا سمجھ میں آ گیا؟ انشاءاللہ عمل کرو گے نا. اب دیکھو تمہاری بیٹیوں کو قرآن کا زیور پہنانے کے لیے, تمہاری بیویوں کو قرآن کا زیور پہنانے کے لیے اس مسجد کے ذمہ داروں نے لڑکیوں کے مدرسہ اور مکتب کے لیے یہیں پر ایک زمین خرید کر اس کی تعمیر شروع کیا ہے. سب کو پتا ہے نا کس کے لیے ہے وہ؟ شادی محل ہے وہ. بولو باورچی خانہ. وہاں کیا ہوگا؟ زور سے بولو, کیا ہوگا؟ زور سے بولو. ہاں, تو قرآن سے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ تلاوت بھی ہو اور تلاوت کرنے والے کے انتظام بھی ہو, اس کے اٹھنے بیٹھنے کا نظم بھی ہو. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو, بڑی مدت کے بعد اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں, اللہ کے لیے یا اللہ کے کلام کے لیے ہمیشہ میں نے اپنے پاک دامن کو آپ کے سامنے پھیلایا ہے. کسی حد